مدارس کی فنڈنگ کی تحقیقات کے لیے ایس آئی ٹی تشکیل۔ مظفر نگر میں درجنوں غیر منظور شدہ مدارس کو نوٹس، 3 دن کے اندر ریکارڈ پیش کرنے کی مہلت، یومیہ 10,000 روپے جرمانہ لگانے کا بھی انتباہ۔ ناظرین، اس خبر کو آپ تھانوی یوٹیوب چینل پر سن رہے ہیں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ نیوز کی تمام اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ اتر پردیش حکومت کی جانب سے ریاست کے مدارس کو بیرون ملک سے ملنے والے فنڈز کی تحقیقات کے لیے ایک ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل رینک کے افسر کی سربراہی میں 3 رکنی خصوصی تحقیقاتی ٹیم ایس آئی ٹی تشکیل دی گئی ہے۔ اتر پردیش میں تقریباً 25,000 مدارس ہیں اور 16,500 سے زائد مدارس ریاستی بورڈ آف مدرسہ ایجوکیشن سے تسلیم شدہ ہیں۔ اے ٹی ایس کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل موہت اگروال نے کہا کہ ہم یہ تحقیقات کریں گے کہ غیر ملکی فنڈنگ سے حاصل ہونے والی رقم کیسے خرچ ہوتی ہے، اور اس بات کی بھی تحقیقات کی جائے گی کہ کیا یہ رقم مدارس کو چلانے کے لیے استعمال کی جا رہی ہے یا کسی اور کام کے لیے استعمال کی جا رہی ہے۔ اگروال نے کہا کہ مدارس کو حاصل ہونے والے غیر ملکی فنڈز کی تحقیقات کو مکمل کرنے کے لیے حکومت کی جانب سے ابھی تک کوئی طے شدہ وقت نہیں بتایا گیا ہے۔ رجسٹرڈ اور غیر رجسٹرڈ دونوں مدارس کے بارے میں تحقیقات کی جائے گی۔ ایس آئی ٹی نے پہلے ہی اپنے بورڈ سے مدارس کی تفصیلات طلب کی ہے۔ تحقیقاتی ایجنسی ہند نیپال سرحد سے متصل اضلاع میں فعال مدارس پر زیادہ توجہ دیں گی۔ پچھلے سال اگست میں یوگی آدتیہ ناتھ کی قیادت والی حکومت نے ریاست میں ضلع مجسٹریٹس کو غیر تسلیم شدہ مدارس کا سروے کرنے کی ہدایت دی تھی۔ 2 ماہ کے سروے کے دوران 8,449 مدارس کو ریاستی مدرسہ ایجوکیشن بورڈ سے تسلیم شدہ نہیں پایا گیا، اور یہ مدارس بورڈ سے الحاق کے بغیر ہی کام کر رہے تھے۔ ذرائع کے مطابق نیپال کی سرحد سے متصل لکھیم پور کھیری، پیلی بھیت، شراوستی، سدھارتھ نگر اور بہرائچ کے علاوہ کئی دیگر قریبی علاقوں میں گزشتہ چند سالوں میں مدارس کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ان مدارس کو غیر ملکی فنڈنگ ملنے کی بھی اطلاع موصول ہوئی ہے۔ ادھر مظفر نگر کے محکمہ تعلیم نے دینی تعلیم دینے والے 1 درجن سے زائد مدارس کو نوٹس جاری کیا ہے، جس میں پوچھا گیا ہے کہ بال شکشا ادھیکار ادھینیم کے تحت تعلیم کے قانون 2009 کے باب 4 کے سیکشن 18 کے مطابق تسلیم شدہ ہیں یا نہیں۔ اگر مدرسہ تسلیم شدہ ہے تو آپ 3 دن کے اندر مدرسے کی پہچان سے متعلق ریکارڈ پیش کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کا مدرسہ تسلیم شدہ نہیں ہے تو آپ کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ نیز اگر آپ کا مدرسہ کھلا پایا گیا تو آپ پر روزانہ 10,000 روپے کا جرمانہ بھی عائد کیا جائے گا۔ مدارس کو بیسک ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے نوٹس ملنے کے بعد تمام مدرسہ آپریٹروں میں ہلچل مچ گئی، جس کو لے کر جمعیت علماء ہند کی جانب سے دوپہر تمام مدرسہ آپریٹروں کے ساتھ ایک میٹنگ کی گئی ہے۔ جمعیت علماء اتر پردیش کے سیکریٹری قاری ذاکر حسین نے بتایا کہ ضلع مظفر نگر میں دینی مدارس میں مفت تعلیم دی جاتی ہے۔ یہ مدارس آزادی سے پہلے بھی چلتے رہے ہیں، جو آئین کی طرف سے فراہم کردہ مذہبی آزادی کے بنیادی حقوق کے تحت چلائے جاتے ہیں۔ یہ مدارس اسکولوں کے زمروں میں نہیں آتے ہیں، تاہم محکمہ تعلیم کی جانب سے چند روز سے ان مدارس کو نوٹس جاری کیے جا رہے ہیں کہ مذکورہ مدرسے کو تسلیم نہیں کیا گیا ہے، لہٰذا مذکورہ مدرسے کو فوری طور پر بند کیا جائے، نہیں تو آپ پر 10,000 روپے جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ یہ نوٹس محکمہ تعلیم کی جانب سے بال شکشا ادھیکار ادھینیم کی تعلیم کے قانون 2009 کے باب 4 کے سیکشن 18 کے تحت بھیجے جا رہے ہیں، جبکہ بچوں کی مفت اور لازمی تعلیم ایکٹ 2009 کے سیکشن 18 کے تحت ترمیم شدہ ایکٹ 2012 کے سیکشن 2(5) میں واضح طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ یہ اصول مسلم مدارس، اسکولوں یا مذہبی اداروں پر لاگو نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے محکمہ تعلیم کی جانب سے اس طرح نوٹس بھیجنا انتہائی قابل مذمت ہے، جس سے امت مسلمہ میں غصہ پایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر جمعیت علماء اتر پردیش کے سیکریٹری قاری ذاکر حسین نے مزید کہا کہ ملک کی آزادی میں مدارس کا اہم رول رہا ہے، اور مدارس کے طلباء کا ریکارڈ یہ ہے کہ انہوں نے آزادی کے بعد ملک کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ محکمہ تعلیم کی جانب سے مدارس کو غلط نوٹس دیے جا رہے ہیں۔ آج بھی مدارس کے ذریعے امن، اتحاد، باہمی محبت اور بھائی چارے کا پیغام دیا جاتا ہے۔ ان مدارس کی اہمیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ناظرین، اس خبر کو آپ تھانوی یوٹیوب چینل پر سن رہے ہیں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔ اس چینل کے اندر آپ کو نیوز کی تمام اپڈیٹس پر وقت ملا کرے گی۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔